امام مہدی کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اور قرآن مجید آپ لوگ شب و روز پڑھتے ہی ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، رمضان میں بھی لوگ عام طور پر قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی امام مہدی کا کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض دوسرے درجے کی روایات ہیں جن میں اس طرح کی ایک شخصیت کے قیامت کے قریب پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا اور ان کو اس ادبار سے نکال کر ایک مرتبہ پھر ان کی خلافت دنیا میں قائم کر دے گا۔ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ میرا رجحان یہ ہے کہ یہ روایتیں در حقیقت اگر کچھ تھیں بھی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تھی، لیکن لوگوں نے اس کا مصداق پا لیا اور وہ تاریخ میں اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفی باللہ شہیدا، ولو کرہ المشرکون کی جگہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے، یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو۔ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے۔ ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا، اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی، ان کی خلافت قائم ہونی ہے، اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ یہ 6 ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں۔ نہیں بھائی، حدیث متواتر ہیں۔ کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز۔ یہ حدیثیں متواتر ہے، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع۔ وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے۔ اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے
और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। अल्लाह अकबर। यानी मेरी उम्मत की क्या शान होगी कि अल्लाह का वजीह पैगंबर, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, ईसा इब्ने मरियम, वो तुम में नाजिल होंगे, लेकिन इमाम मेरा उम्मती होगा, वो मुक्तदी होंगे। और ये इमाम कौन होगा? वो अगली हदीस दूसरी सही मुस्लिम में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से 395 नंबर सही मुस्लिम में, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर हमेशा क़िताल करता रहेगा और गालिब रहेगा, और फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे अलैहिस्सलाम। तो मुसलमानों का अमीर कहेगा, आए आप हमारी इमामत फरमाएं। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, ज़ाहिर पैगंबरी को छीनी तो नहीं होगी, उम्मती बन के आएंगे लेकिन पैगंबर भी होंगे अल्लाह के। आए आप हमारी इमामत फरमाए। तो ईसा इब्ने मरियम कहेंगे, नहीं, तुम एक दूसरे पर उमरा हो, अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत बख्शी है, तुम इमामत करो, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और अमीर तुम में से एक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। असल में खातमुन नबिय्यीन की निस्बत की बरकत से ये सारी फजीलत जो है ना, वहां मौजे जो मार रहे हैं ना, ये इमाम महदी की जो मौजे लगेंगी, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां पर ये बात याद रखें, ये एक नमाज है जो इमाम महदी के पीछे हजरत ईसा पढ़ेंगे, वो प्रोटोकॉल के तौर पर। वो रवायतों में डिटेल से आता है कि अकामत हो चुकी होगी। सही मुस्लिम में आता है कि दो फरिश्तों के सहारे जर्द कपड़े पहने हुए, जर्द रंग की तहमत और ऊपर जर्द रंग की चादर पहने हुए, दो फरिश्तों के किनारे जो है वो परों पर हाथ रखे हुए ईसा इब्ने मरियम जामिया दमिश्क शाम के अंदर उतरेंगे, मस्जिद के मीनार के ऊपर। ये सही मुस्लिम में मौजूद है। और फिर जब वो हरम तक पहुंचेंगे तो उस वक्त अकामत हो चुकी होगी और इमाम अपने मुसल्ले पर होगा। तो फिर ईसा इब्ने मरियम रिगार्ड करेंगे कि तुम अब इकामत चूंकि तुम्हारे लिए हुई है, अब नमाज तुमने पढ़ानी है। लेकिन उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लीडर होंगे, इमाम महदी फिर बैक फुट पे चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर ईसा इब्ने मरियम के होते हुए तो कोई शख्स फिर उस तरीके से इमारत नहीं संभाल सकता। और ये अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आएगी कि इमाम महदी जो है वो दज्जाल पर गलबा नहीं पा सकेंगे। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां जहां जाएंगे उनके सांस की वजह से वो नमक की तरह पिघलेगा। सही मुस्लिम में आता है मसला नंबर 12, आप सुन लें। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम फिर मुसलमानों की लीडरशिप वो संभालेंगे। इसके सबूत में वो हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। बुखारी में 3448 और मुस्लिम में 3 तुरुक हैं, 390, 91 और 92। और मिशकात में भी 2 तुरुक इसके मौजूद हैं, 5505 और 5506, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्ने मरियम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे और माल की रेल पेल होगी और कोई गरीब नहीं बचेगा जो माल एक्सेप्ट करने वाला हो। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत के खजाने खुल जाएंगे और फिर मुसलमानों का आपस का बुग़्ज़ कीना भी खत्म हो जाएगा। इसमें आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर हुक्मरान बनेंगे। तो हुक्मरान इसलिए बनेंगे कि हजरत इमाम महदी बैक फुट पे चले जाएंगे। और सही मुस्लिम में हदीस है 394 नंबर, उस पे फिर सही मुस्लिम में आगे तबा ताबी के कौल भी मौजूद है। सही मुस्लिम में आगे चलकर 394 नंबर हदीस के अंदर रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की इमामत करेंगे और वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे। हनफी शाफी मालिकी जाफरी नहीं पाई जी, किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक। ये तो लिखा हुआ है सही मुस्लिम में। अब मुस्लिम शरीफ अहले हदीसों ने नहीं लिखी हुई भाई, इमाम मुस्लिम ने लिखी हुई है। अहले हदीस मनहज की बात करूं, अहले हदीस फिरके की नहीं। ये हमने खुद नहीं लिखी भाई, अहले सुन्नत ने। ये शुरू से चल रही है, जिस पे सब मुत्तफिक है। 394 सही मुस्लिम के ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी इमामत करेंगे और किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम्हें चलाएंगे। अब तीसरी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से है, इमाम महदी से रिलेटेड सही मुस्लिम में 5 तुरुक है इसके कम से कम, 7315 से 7319, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में एक खलीफा आएगा, आखिरी खलीफा यानी कि वो 12वां खलीफा, जो बगैर गिने हुए लोगों में माल तकसीम करेगा और भर भर के लोगों को देगा। तबा ताबी का बयान है कि मैंने ताबई अबू नजरा से पूछ रहा कि ये जो खलीफा जो भर भर के माल देगा, क्या ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज है?
تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا عمر بن عبدالعزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ عمر بن عبدالعزیز 7ویں خلیفہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں، اور 7ویں جو ہے وہ سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی، جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نہیں، وہ ابھی خلیفہ آنا ہے، تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا، جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے۔ یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے، صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث، کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں، 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے، اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو 4تھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے، المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا، ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے، پہلی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا، تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا، جو اپنا اگائیں گے، اپنا کھائیں گے، وہی بچیں گے۔ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا، یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے۔ رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی، اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا۔ یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں، کیونکہ زمین اگاتی ہے، اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے۔ اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے، پہلے بھی تو کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنسی ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے۔ بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے، آپ دودھ یہ دودھ ختم کر دیں، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے۔ یہ خشک دودھ بھی جو ہے، یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے۔ اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا، تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284، اور سنن ابن ماجہ میں 4086، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے وہ، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے، ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا۔ ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی، اسپیشل پروٹیکشن، اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے۔ 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے، اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں، 4283، قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں،
پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا۔ اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا۔ پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے، تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف، لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں، اور ام سلمہ ہی سے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے۔ صحیح مسلم 7244 اور 7240، یہ 2 طریقے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے، اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ، ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیو، اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں، یہ تو تھی مرفوع احادیث۔ اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں۔ ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگے، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع تواتر ہے۔ یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں، مہدی کا انکار کرتے ہیں، تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں۔ روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے۔ مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے۔ وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی، اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے، اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے، اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں۔ پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا، بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا۔ تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے، سخت ضعیف ہے، تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں۔ 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے، المستدرک للحاکم میں 8658، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی۔ پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا۔ پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا، یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا، سوتر اور سیدھا کر دے گا، اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے؟ کیونکہ کہا گیا نوجوان، ویسے بڑھی ہڈیاں سے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے، آج بھی جوان بندے گال قبول کر دے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا، اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے، تو میرے خیال کو بوڑھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو، اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے، ہوا امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے، اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے، آمین۔ آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث۔ یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف ترک ہے، یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں
इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8531 नंबर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी भी होगा। ये मौकूफन है, सैयदना सौबान का कौल, मरफू ज़ईफ है, लेकिन ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है ये। खुरासान से जब काले झंडे आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, यानी अहले अरब को कहा गया, उनमें खलीफतुल्लाह महदी होंगे। इससे ये बात भी पता चल गई कि ये इनकलाब जो है वो अरबियों के जरिए नहीं आना, अजमियों की तरफ से आना है, क्योंकि खुरासान तो ये ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरी बेल्ट को खुरासान कहा जाता है। अब तो ये मुल्क बन चुके हैं इधर से बार हमोनी। अब ये नहीं, अब यहां पर कुछ लोगों ने लश्कर खुरासानी बना लिया, नाम रखने वाला भाई कुछ नहीं होता। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। नाम रखने से क्या है? आप शराब की बोतल के बाद रूह अफ़ज़ा लिख दें तो वो रूह अफ़ज़ा बन जाएगी। काला झंडा आप उठा लें तो आप महदी बन जाएंगे। नाम भी रख दें अपने बेटे का मोहम्मद, अब्दुल्ला, किसी का बेटे का नाम मोहम्मद रख दे, ठीक है जी। किसी आमना नामी औरत के साथ शादी करे, बेटे का नाम जो है अब्दुल्ला रख दे। इस तरह इमाम महदी ना बनना है, ये इस तरह जाली तरीके से ना तो कोई खुरासानी बनना है, तो ना कोई ये काले झंडे उठाने से होना है। वो तो जब मामला होगा उसी वक्त होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात ने मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।